بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف۔ جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی کہ مکے کی اس مسموم فضا میں اسلام کا شجر طیبہ کسی صورت میں برآور نہیں ہو سکتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے قطعاً مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے تبلیغ کے لیے ایک نئے میدان کا انتخاب کیا۔ وہ میدان طائف کا ایک مشہور شہر تھا جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 120 میل کے فاصلے پہ تھا، جہاں ایک مشہور قبیلہ آباد تھا جس کا نام بنو ثقیف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب یہ جو شہر تھا یہ اس وقت کی بڑا ماڈرن قسم کا شہر تھا۔ زرعی پیداوار کی وجہ سے، انگوروں اور سیبوں کے باغات کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے اس علاقے کو فرش بری بنایا ہوا تھا، یعنی دور دور سے لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جب پورے عرب میں کہیں بھی پڑھائی لکھائی کا رواج نہیں تھا، تو اس وقت بھی یہ جو طائف والے تھے یہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف بڑی خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہاں ایک مشہور طبیب تھا جس کا نام تاریخ کے اندر جو موجود ہے وہ حارث بن قلدہ ہے، جس نے علم طب ایران کے حکماء سے، ایران کے بڑے بڑے طبیبوں سے حاصل کیا تھا۔ اور طائف کا یہ ایک مشہور منجم تھا، ستارہ شناس تھا، جس کا نام کتابوں کے اندر عمر بن امیہ ہے۔ یہ شخص علم نجوم میں بہت بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اب کیونکہ اس شہر کے ارد گرد ایک فصیل تعمیر کی گئی تھی، اس لیے اس شہر کو طائف کہتے ہیں۔ اب مفسرین نے لکھا اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام جن کا نام زید بن حارثہ تھا، ان کے ساتھ آپ نے طائف کی طرف جو ہے سفر شروع کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو آپ طائف کے جتنے بھی قابل قدر لوگ تھے، ادنا اعلیٰ، سب کے پاس تشریف لے گئے، اور تقریباً 1 مہینہ تک آپ ان کو دعوت و تبلیغ کا کام، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن کسی بھی شخص کے کان کے اوپر جوں تک نہ رنگی، یہاں تک کہ ان کے جو 3 مشہور سردار تھے، جو چوٹی کے سرداروں میں جن کا شمار ہوتا تھا، وہ 3 بھائی تھے۔ ان میں سے پہلے کا نام عبد بن عمر تھا، دوسرے کا نام مسعود بن عمر تھا، اور تیسرے کا نام حبیب بن عمر تھا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف دعوت دینی شروع کی، لیکن ان کے اوپر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ذرا اثر نہ ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حقانیت کے اوپر، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے اوپر، شریعت کے اوپر ایمان لاتے، ان میں سے ایک بدبخت نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا وَهُوَ يَمْرُطُ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ۔ اس نے کہا نعوذ باللہ، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا تو میں نے تو غلاف کعبہ کو اپنے ہاتھ سے پارا پارا کر دیا۔ دوسرا کہنے لگا اما وجد اللہ احدا ارسلہ غیرک، انہوں نے مہمان ہونے کا احترام بھی نہ کیا اور یہ بھی نہ دیکھا کہ بڑے دور دراز سے ہماری بہتری کے لیے تشریف لائیں۔ دوسرا بھائی کہنے لگا کیا تمہارے سوا اللہ رب العزت کو اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کے مبعوث فرماتا؟ اور تیسرا بھائی اس سے ایک اور قدم آگے بڑھ گیا، اس نے کہا واللہ لا اکلمک ابدا، کہنے لگا میں تو کبھی آپ سے کلام ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر آپ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں تو پھر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ جس شان کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس شان کے مطابق آپ کی بارگاہ میں کوئی گفتگو کر سکوں، مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ معاذ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ جو بات کروں۔ یہاں تک کہ ان 3 سرداروں کے ساتھ جن کا اپنی قوم کے اوپر بڑا ہولڈ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین بھی تھا کہ یہ دعوت حق کو قبول کر لیں گے، لیکن جب انہوں نے بھی دعوت حق کو ٹھکرا دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گزارش کی، کہا ٹھیک ہے کہ مکے والوں نے بھی میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تم نے بھی میری دعوت کو ٹھکرا دیا، اذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ،
کہ میرے ساتھ جو برتاؤ تم نے کیا ہے اب یہ سارا معاملہ راز رہنا چاہیے، اس راز سے پردہ نہ اٹھانا، مکے والوں کو یہ بات نہ بتانا۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ جب مکے والوں کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ اور شیبہ کو اس بات کی اطلاع ملے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ طائف کی طرف گئے اور ان کے سرداروں کو اور ان کے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دیے اور ان لوگوں نے بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، تو کیا ہوگا کہ اسلام کے خلاف ان کے معاندانہ رویے میں مزید تیزی اور تلخی آ جائے گی۔ لیکن وہ بڑے ہی بدبخت قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، اس قصے کو، اس واقعے کو اور زیادہ مشہور کرنا شروع کر دیا۔ جو کوئی بھی ملتا اس کو یہ باتیں بتاتے کہ ہم نے محمد عربی کے ساتھ نعوذ باللہ یہ سلوک کیا ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے نہایت بے مروتی کے ساتھ مہمان ہونے کا احترام نہ کرتے ہوئے یہ کہا، یا محمد اخرج من بلدنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر سے آپ چلے جائیں۔ اور جب حضور پاک اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ جانے لگے تو انہوں نے جو طائف کے اوباش تھے، جو منچلے لفنگے قسم کے نوجوان تھے، ان کی ایک جماعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو اپنے بتوں کے نعرے لگاتے، جو دشنام فرازی کرتے، جو تان و تشنیع کے تیر برساتے، اور دو لائنوں میں جس رستے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا وہاں پہ بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا قدم مبارک زمین کے اوپر رکھتے فوراً پتھر حضور کے قدم کے اوپر مارتے۔ اب جب دوسرا قدم رکھتے، پہلے کو اٹھاتے تو دوسرے قدم کے اوپر فوراً وہ پتھروں کی می برساتے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، چور چور ہو گئے، ان سے خون رسنا شروع ہو گیا اور حضور کے جوتے مبارک کے خون سے تر ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کبھی آپ کے آگے، کبھی آپ کے دائیں، کبھی آپ کے بائیں، کبھی آپ کے پیچھے آ کے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے، اور اس کوشش میں زید بن حارثہ بھی شدید زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچ کے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا کی اس نے زمین و آسمان کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا دعا کی، فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی طاقت کی ناتوانی کی، وقلت حیلتی، اپنے قوت عمل کی کمی کی، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعیفوں کا مالک ہے۔ وانت ربی الی من تکلنی، تو میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ الی بعید یتجہلنی، ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتا ہے۔ او الی عدو ملکت امری، کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے؟ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان ساری تکلیفوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ولیکن عافیتک اوسع لی، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دلکشا ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ من ان تنزل بی غضبک، کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر، او تحل علی سخطک، یا تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی۔ لک العتبی حتی ترضی، میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، تیری ذات کے بغیر میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ ہی میرے پاس کوئی قوت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روح افسا دعا فرمائی تو زمین اور آسمان کا کلیجہ دہل گیا۔ انشاءاللہ عز و جل سفر طائف کا دوسرا حصہ اگلے کلپ کے اندر میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔